السلام علیکم جی، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں وہ مولانا مینگل جو ہے، منظور مینگل جس کا نام ہے، وہ اس کا میں نے وہ سنا کہ جی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے مولانا طارق جمیل صاحب کو سیدھی سیدھی گالیاں دے رہا ہے۔ تو ایک گالی دینے کے پیچھے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مولانا جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے فضل الرحمان نے کہا تھا کہ جی آپ اپنا اجتماع جو ہے یہ مؤخر کرو اور ہمارے دھرنے میں شرکت کرو۔ لازمی بات ہے، ان لوگوں کا جو اجتماع ہوتا ہے وہ 1 سال پہلے ان کا مشورہ ہوتا ہے، اس مشورے کے اندر اس میں وہ چیز جو ہے طے کر دی جاتی ہے کہ اگلے سال ہمارا اجتماع کس ڈیٹ کو ہوگا۔ اب اس کے لیے وہ اپنے اجتماع کو تو مؤخر نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا، ان کا اجتماع کا مقصد جو ہے وہ دنیا حاصل کرنا نہیں ہوتا، وہ دین کے لیے، خالصتاً دین کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مولانا کا جو مقصد ہے خالصتاً وہ دنیا حاصل کرنا ہے اور کرسی تک پہنچنا ہے۔ تب کس طرح وہ اپنا آخرت کو چھوڑ کے دین کے کاموں میں آ کے یہاں پہ ان کے ساتھ لگ جاتے۔ منظور مینگل کو جو اندر سے جو تکلیف ہوئی وہ صرف اسی وجہ سے ہوئی کہ کیوں دھرنے کے دن انہوں نے اپنا اجتماع جو ہے اس کو مؤخر نہیں کیا اور ان کے لوگوں نے شرکت بھی نہیں کی۔ مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پاس بھی کچھ لوگ یہاں سے اجتماع سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ بھی ان کا بھی ارادہ تھا دھرنے میں جانے کا، لیکن وہ سیدھا گھر چلے گئے۔ وہ بھی دھرنے میں نہیں گئے بلکہ وہ سیدھا گھر چلے گئے۔ اب اسی چیز کو دیکھتے ہوئے منظور مینگل نے جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو سیدھی خنزیر کا بچہ اور یہ کتے کا بچہ یہ گالیاں دینے شروع کر دیں۔ یہ گالیاں کسی عالم دین کو یہ اس کو سوٹ نہیں کرتی کہ عالم دین اس طرح کے کام کرے اور اس طرح کے گالیاں دے۔ طارق جمیل صاحب کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اپنا ایک کام ہے، ان کا اپنا ایک طبقہ ہے، ان کا ان چیزوں سے کیا لینا دینا ہے؟ سیاست میں تم جانو، تمہارا کام جانے، فضل الرحمان جانے، مولانا مینگل جانے اور باقی جو تمہارے ساتھی ہیں۔ اب طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ تو ان چیزوں سے ویسے بھی دور ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر عمران خان سے ملے ہیں اور تمہیں تکلیف یہ ہے کہ عمران خان سے کیوں ملے ہیں، تو وہ تو ہر کسی سے ملتے ہیں۔ وہ تو عمران خان، نواز شریف، فضل الرحمان، مینگل، تم سے بھی خود بھی ملے ہوئے۔ مینگل صاحب آپ سے بھی ملے ہیں۔ ضروری خان صاحب نے کتنا ان کے خلاف وہ ایک مسئلہ اٹھایا تھا، وہ ان سے بھی ملے ہیں۔ وہ ایکٹر سے بھی ملتے ہیں، وہ ہے کہ عیسائی سے بھی ملتے ہیں، ہندو سے بھی ملتے ہیں، اور پھر وہ غریب سے غریب بندے سے بھی ملتے ہیں اور امیر سے امیر بندے سے بھی ملتے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے جی کہ وہ چونکہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور عمران خان کے پاس جا کر چند ان کے کہ وہ تعریفی کلمات کہے تو آپ کو اصل میں تکلیف ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پنجابی کے الفاظ ہیں نا کہ جی اپنا گل نسلیں تے آ کے مکدی ہے، تو یہ نسلوں کی بات ہے۔ آپ کا شاید کچھ بیک گراؤنڈ، خاندانی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، تو آپ نے اپنے جو غیر خاندانی ہونے کا ثبوت دیا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے۔ اور دوسری بات یہ کہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے جو باقی علماء کرام تھے یا نہیں تھے، لیکن جو انہیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو علماء کرام سمجھتے ہیں، وہ ہنستے رہے، تو بھئی یہ تو ہنسنے کی بات نہیں تھی۔ آپ کس طرح ایک عالم دوسرے عالم کو گالیاں دے رہا اور آپ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ ہنس رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ نے صرف اس وجہ سے کیا کہ آپ کے اندر ایک حسد پایا جاتا ہے، ایک جیلس پن پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے منظور مینگل صاحب آپ نے جو ہے ان کے خلاف اتنی بڑی وہاں پہ بکواس کی اور اتنی بڑی جو ہے نا وہاں پہ یہ گالی گلوچ کا جو ہے رستہ اختیار کر لیا۔ آپ لوگوں کا مقصد کچھ اور ہے، ان کا مقصد کچھ اور ہے، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے۔ اس چیز کو آپ سمجھیں مینگل صاحب، آپ نے پتہ نہیں کہاں پہ زندگی گزاری ہے، کس نے آپ کو ڈاکٹر بنا دیا ہے۔ اب میں کیا کہوں؟ اگر میں یہ بات کہوں کہ جی بلوچوں میں عقل کہاں سے آئے گی، تو پھر لوگ کہیں جی بلوچوں کے خلاف بولتا ہے۔ مسئلہ بلوچ اور پنجابی کا نہیں ہے، مسئلہ خاندان کا ہے۔ آپ بلوچ ہوں یا آپ پٹھان ہوں یا آپ پنجابی ہوں، لیکن پیچھے اگر بیک گراؤنڈ آپ کا صحیح نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے اس طرح کی حرکت کریں گے اور اس طرح کی باتیں آپ کریں گے۔ بہرحال آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ علماء کرام کا یہ وتیرہ نہیں ہے۔ علماء چونکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور انبیاء کبھی بھی اس طرح کی گالی گلوچ والا رستہ اختیار نہیں کرتے، ہمیشہ ان کے منہ سے دعا نکلی ہے، یہ تاریخ گواہ ہے، اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا، ہم نے بھی کچھ نہ کچھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔